اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو فارغ کر لو میری عبادت کے لیے، میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا، میں غنا بھر دوں گا تم میں، اور میں تمہارے تمام معاملات کی ٹیک کیئر کروں گا۔ حدیث کا کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں آپ کو، بہت سی حدیث ہیں اس کے اوپر کہ اے ابن آدم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے، میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، اور میں تجھے غنی کر دوں گا، اور میں تیرے ٹائم میں برکت ڈال دوں گا۔ تو کتنا امپاورنگ کانسیپٹ ہے اگر آپ سمجھیں۔ جو پرپز اسلام نے دیا، نیک بنو اور اللہ تعالیٰ کے پلیجر کو چیز کرو، اور اللہ تعالیٰ کے پلیجر کو جو چیز کرتا ہے وہ بندہ اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ ویک نہیں ہوتا۔ جو لوگوں کے پلیجر کو چیز کرتا ہے وہ بندہ ویک ہوتا جاتا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ کبھی ریٹرن دیں گے، کبھی نہیں دیں گے، آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہرٹ ہوں گی، لوگ آپ سے جو ہے وہ غلط ڈیمانڈز بھی کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے آگے ویک پڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لوگ کے لیے انسان گناہ بھی کر بیٹھتا ہے، لوگ کو راضی کرنے کے لیے انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، تو دیٹ از اے ویری ویک کانسیپٹ۔ اس لیے ہماری لائف میں، مسلمان کی لائف میں شکر ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کا پلیجر وہ نمبر 1 ہوتا ہے۔ اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو یہ انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ اسلام کا جو مقصد حیات ہے وہ نمبر 1 کیوں ہے۔ جو مقصد اسلام دیتا ہے، جو پرپز اسلام دیتا ہے، جو چنگاری اسلام ہمارے اندر لگاتا ہے انسان کے اندر، وہ مقصد کوئی اور سسٹم نہیں دے سکتا۔ چاہے آپ تا قیامت ریسرچ کرتے رہیں، چاہے ویسٹ سوشل ریسرچز کنڈکٹ کرتا رہے، قیامت تک کنڈکٹ کرتا رہے، انہیں اسلام سے بہتر وے آف لائف، موسٹ کمپریہنسو لائف نہیں نظر آئے گا۔ اور یہاں پر مجھے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو احسان ہے وہ یاد آتا ہے، جب حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی صحابہ کو، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر نعمت ہے، اور یہ بہت نعمت ہے اللہ کی۔ آپ کبھی اس پہ سوچنے بیٹھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ ویسٹ ابھی تک ایکسپیریمنٹیشن میں ہے، سوشل ایکسپیریمنٹس چل رہے ہیں وہاں، ابھی پتہ نہیں انہوں نے کتنی چیزیں تبدیل کرنی ہیں۔ ہمیں بنا بنایا سسٹم اللہ نے دے دیا، ہم نے اس سے بھی منہ پھیرا ہوا ہے، یہ ہے بدقسمتی۔ یعنی بنا بنایا سسٹم ملا تمہیں، کوئی ایکسپیریمنٹیشن اللہ نہیں کرا رہا کہ مت سفر کرو، مت ادھر ادھر کے دھکے کھاؤ، سمپلی اس سسٹم کو اڈاپٹ کرو، یہ تمہارے نبی ہیں، تمہارے نبی کی سیرت ہے، ان کی سنت ہے، اس کو لائف میں لے کر آؤ، دیٹس اٹ، بات ختم۔ تو وی آر ویری 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 لکی الحمدللہ۔ لیکن ہم اس کو اپلائی شاید اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں کانفیڈنس نہیں، سیدھی سی بات ہے، یا ہمارے دل میں ڈاؤٹ ہے، یا ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے، یا تیسری بات ہے سستی کی وجہ سے۔ اگر تو سستی وجہ ہے تو پھر تو ہمیں اپنے آپ کو بک اپ اور موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ اگر ڈاؤٹ ہے تو ڈاؤٹ کو ریموو کریں، اور آج جو لیکچر میں دے رہا ہوں انشاءاللہ یہ بہت سے ڈاؤٹس کو ریموو کرے گا کہ وائی اسلام، اسلام کا جو پرپز ہے وہ بیسٹ پرپز کیوں ہے۔ سب سے پہلی بات، پرپز کی ڈیفینیشن کی طرف اگر ہم آئیں، پرپز از اے اسٹیبل اینڈ جنرلائزڈ انٹینشن ٹو اکمپلش سم تھنگ that is at once personally meaningful and at the same time leads to productive engagement with some aspect of the world beyond the self۔ یہ بہت ہی زبردست پرپز کی ڈیفینیشن ہے سائیکالوجی میں، یہ سائیکالوجسٹ نے ڈیفینیشن دی ہے، تھوڑا آسان الفاظ میں بتاتا ہوں۔ پرپز ایک انٹینشن کا نام ہے، جنرلائزڈ اور اسٹیبل انٹینشن، جس سے ہم اکمپلش کرنا چاہتے ہیں ایک ایسی چیز جو ایٹ ون ٹائم میننگ فل ہے، یعنی کہ بامعنی ہے، اس کا ایک مقصد تو خود ہم ڈیفائن کریں، یعنی بامعنی ہے، میننگ فل ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم لیڈس ٹو پروڈکٹیو انگیجمنٹ وتھ سم ایسپیکٹ آف دا ورلڈ بیونڈ دا سیلف، اور وہ مقصد ایسا ہے جو ہماری انگیجمنٹ کرا رہا ہے ہمارے سے ہٹ کے ہمارے آؤٹ سائڈ ورلڈ کے ساتھ۔ یہ بیسٹ ڈیفینیشن ہے مقصد کی۔ کون سا مقصد اچھا ہے؟ جو نمبر 1 میننگ فل ہے، نمبر 2 ہمارے سیلف سے ہٹ کے دوسروں کی ایگزسٹنس سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ یہ سائیکالوجی ہمیں بتا رہی ہے، اسی لیے سائیکالوجسٹ گیونگ فلسفی کے بہت قائل ہیں۔ آپ کبھی آرٹیکل پڑھیں نا کہ دا بینیفٹس آف گیونگ کے بینیفٹس کیا ہیں، تو سائیکالوجسٹ نے باقاعدہ ثابت کیا ہوا ہے کیمیکلز کے نام آپ کو بتا کے کہ کون سا کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جب آپ چیزیں دیتے ہیں، چیزیں بانٹتے ہیں، جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، جب آپ آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس فلسفی کے تو سب قائل ہیں، گیونگ فلسفی کے۔ اور دوسری بات کہ وہ میننگ فل بھی ہونی چاہیے، وہ میننگ لیس نہیں ہونی چاہیے، اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، اس کا کوئی میننگ ہونا چاہیے۔ اب وہ میننگ بھی اور وہ گیونگ فلسفی دونوں ہمیں مقصد حیات کے حوالے سے اسلام سے بہتر اور کوئی بھی وے آف لائف نہیں دیتا۔ آہستہ آہستہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ اگزامپل آف پرپزز کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ایک بندہ پرپز بناتا ہے ٹو انسپائر ایوری ون ٹو گریٹنس،
وہ کہتا ہے میری لائف کا آج سے مقصد یہ کہ میں نے ہر ایک کو گریٹنس کی طرف انسپائر کرنا ہے۔ آپ اس سے پہلی بات کیا پوچھیں گے؟ واٹ از گریٹنس؟ یہی ہے نا پہلا سوال، گریٹنس ہے کیا؟ آپ کی گریٹنس سے مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک ایکٹر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے آئی وانٹ ٹو انسپائر ایوری ون ٹو گریٹنس۔ کیا پتا گریٹنس سے اس کی مراد ہو کہ میں اپنے جیسا ایکٹر سب کو بنانا چاہتا ہوں۔ شاہ رخ خان کہے کہ میں گریٹنس کی طرف انسپائر کرنا چاہتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں اپنے جیسا بنانا چاہتا ہوں، تو میرے لیے تو گریٹنس نہیں ہے۔ سو گریٹنس ایک ایمبیگوس ٹرم ہو گئی۔ اگر ہر کوئی کہے میں گریٹ بنانا چاہتا ہوں تو گریٹنس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب ہیومن بینگ کا کنسنسس کس چیز پر ہے گریٹنس کے حوالے سے، وہ میں آپ کو سائیکالوجی کے مطابق بتاتا ہوں۔ کولیکٹیو کانشیسنس ایک چیز ہوتی ہے سائیکالوجی میں، جیسے اسلام میں اجماع ہے نا کہ ہم لوگوں کا اسکالرز کا اجماع لیں گے، سائیکالوجسٹ بات کرتے ہیں، ایوولوشنری سائیکالوجسٹ کولیکٹیو کانشیسنس کی، کہ ہیومن بینگز کا کولیکٹیو جو کانشیسنس ہے، جو عقل ہے، اس کے مطابق نا سائیکالوجسٹ نے 9-10 ویلیوز ڈیفائن کی ہوئی ہیں دنیا میں، جس میں بردرہڈ ہے، جس میں جسٹس ہے، جس میں ایمپتھی ہے، یہ ویلیوز ہیں کہ یہ 9-10 ویلیوز پہ نا کنسنسس ہے، یہ انکویسچنیبل ہے۔ تو اس میں جو ٹاپ موسٹ ویلیو انہوں نے بتائی ہے گریٹنس کی، گریٹنس کی جو ٹاپ موسٹ ویلیو سائیکالوجسٹ نے یہاں پر بتائی ہے کہ ہاؤ کین ون بیکم گریٹ، اور وہ ویلیو ہے ٹو بیکم اے بیٹر ورژن آف یور سیلف، یعنی آپ پائٹی کو ریچ کریں۔ ان کے ظاہر لینگویج میں پائٹی کو وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک گریٹنس سے مراد ہے نیک بننا۔ ٹو انسپائر ایوری ون ٹو گریٹنس سے مراد ہے کہ اپنا جو ریئل سیلف ہے، اصل میں ہم روح ہیں، جسم تو مادی ہے نا، اللہ کی طرف سے ہماری روح ہے، اصل میں جو روح ہے اس کی جو نیچر ہے اس کی طرف ہم نے واپس آنا ہے، اور وہ روح اللہ سے پیکٹ کر کے آئی ہوئی ہے، اور وہ پیکٹ یہ تھا کہ ہم سب نے اللہ کو کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، اور روح جو ہے وہ پاک ہے، روح جو ہے وہ نیک ہے، تو ہم نے واپس اس طرف جانا ہے، اس کو ٹارگیٹ کرنا ہے۔ دس از واٹ از مینٹ بائی گریٹنس ٹو می۔ اب ایک فٹ بالر آپ کو کہے آئی وانٹ ٹو انسپائر ایوری ون ٹو گریٹنس، اس کی اس سے کیا مراد ہے؟ کہ میں اپنے جیسا فٹ بالر سب کو بنانا چاہتا ہوں، میں بلینئر بنانا چاہتا ہوں سب کو، تو میرے نزدیک وہ گریٹنس نہیں ہے۔ دوسرا ایک مقصد کی مثال میں نے آپ کو دی، ٹو ٹچ ایوری ہیومن بینگ آن ارتھ، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک بہت اچھا پرپز کے نا کچھ سینٹینسز بتا رہا ہوں۔ جب میں مثال کے طور پہ ٹریننگ کرا رہا تھا، میں نے ان سے کہا تھا کارپوریٹ سیکٹر کے امپلائیز سے کہ لکھو تمہارا کیا پرپز ہے، اپنی مشن سٹیٹمنٹ بناؤ۔ تو کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ کے یہی سینٹینسز تھے جو میں نے بتایا، ٹو ایڈ ویلیو ٹو پیپل۔ یہ کسی نے کہا جی کہ میں لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا مقصد ہے۔ تو کیا مراد ہے ویلیو ایڈ کرنے سے؟ مراد کیا ہے؟ اس ویلیو ایڈ کرنے کا فریم ورک کیا ہے، کیسے ایڈ کریں گے، اور اس ویلیو ایڈ کرنے کے لیے آپ گائیڈ لائن کہاں سے لے کر آئیں گے؟ یہ ایک سوال جو ہے وہ کاؤنٹر کوسچن جو ہے شروع ہوتا ہے۔ اوکے، تو ٹو ٹچ ایوری ہیومن آن ارتھ، یہ بھی ایک مقصد ہے، لیکن اس سے مراد کیا؟ ٹو ٹچ ایوری، ٹچ ان واٹ سینس؟ کچھ لوگ کہیں گے ٹچ سے مراد ہے ایموشنلی ٹچ کرنا چاہتا ہوں، میں ان کے ایموشنز جو ہے ان کو ہیومین بنانا چاہتا ہوں زیادہ، اور ان کو ہیومینٹی سکھانا چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ۔ اس کا بھی سب سے بیسٹ سسٹم اسلام کے پاس ہے، رائٹ؟ اسلام جو ہے وہ جو آپ کو سسٹم دیتا ہے گیونگ کا، اور جو سسٹم دیتا ہے معاشرے کو رن کرنے کا، اس سے بڑا سسٹم ہیومینٹی کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تیسرا ایک سینٹینس ہے، ٹو ریلیو ایوری ہیومن بینگ لیونگ بینگ آف سفرنگ۔ ایک جنرل بات ہے کہ میں ہر لیونگ بینگ کو سفرنگ سے نجات دینا چاہتا ہوں۔ واٹ از مینٹ بائی اٹ؟ سفرنگ، پہلے تو ڈیفائن سفرنگ، اس کے بعد کیسے نجات دیں گے آپ؟ مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں جی میرا مقصد ہے میں لوگوں کو سفرنگ سے نجات دوں گا، میں کاؤنٹر کوسچن کروں گا کہ افریقہ کے لوگ کو سفرنگ سے آپ کیسے نکالیں گے؟ آپ ان کو غربت سے کیسے نکالیں گے؟ کیا میکنزم ہے، کیا فریم ورک ہے آپ کے پاس؟ اوکے، آپ جو ہے وہ سیریا میں اس وقت لوگ سفر کر رہے ہیں، ان کو سفرنگ سے کیسے نکالیں گے؟ آپ ورلڈ کے گلوبل جو ایشوز ہیں ان کو کیسے سالو کریں گے؟ سفرنگ کے جو ایشوز ہیں، چائلڈ ٹریفکنگ ہے، پروسٹیٹیوشن ہے، چائلڈ امپلائمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح کرپشن ہے، پاورٹی ہے، اس سب کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ لوگ سفر کر رہے ہیں اس سے، تو دیٹ پرسن بیٹر ہیز این آنسر، اس کے پاس کوئی آنسر ہونا چاہیے۔ اگر اس کے پاس کوئی آنسر نہیں ہوگا تو اس کی یہ اسٹیٹمنٹ بہت ویگ ہے کہ میں سب کو سفرنگ سے نجات دینے جاتا ہوں۔ بہرحال مثال میں نے آپ کو یہ دی، اور یہ آپ اپنا ہوم ورک بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی مشن سٹیٹمنٹ ڈیفائن کریں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مشن سٹیٹمنٹ ضروری نہیں کوئی بہت بڑی ہو، ہر بندے کی کچھ مشن سٹیٹمنٹ اگر پوری لائف کے بارے میں نہیں تو اس سال کے بارے میں تو ہونی چاہیے نا۔ اس سال آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اگلے 12 مہینے واٹس یور مشن سٹیٹمنٹ، واٹس یور پرپز؟ رینڈم چلیں گے یا کوئی پرپز کے مطابق چلیں گے؟ کوئی اینڈ گول ہے ایک سال بعد آپ کے مائنڈ میں؟ اگر تو ہے تو اس کے مطابق مشن سٹیٹمنٹ لکھیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ ریئلسٹک ہونی چاہیے۔
फिर सोर्सेज ऑफ पर्पस क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लव ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये वन सोर्स ऑफ पर्पस है। सोर्स से मुराद होती है जो चीज आपको मकसद दे रही है। एंड डिजायर फॉर मीनिंगफुल वर्क आर कॉमन सोर्सेज ऑफ पर्पस, ये है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि चूंकि उनका मकसद सर्वाइवल से, वर्क प्लेस से और फैमिली से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो हादसात का सही से मुकाबला नहीं कर सकते। आपने अक्सर देखा होगा कि उनकी लाइफ में कोई फौत हो जाए तो फिर वो बहुत मुश्किल से रिकवर करते हैं, क्योंकि उनका मकसद उस इंसान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह उनका मकसद एक वर्क से जुड़ा हुआ है। और बड़ी ज़बरदस्त मिसाल, अभी एक स्पीकर को मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मिसाल दी वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। वो मिसाल ये थी कि उन्होंने 4 बॉल्स जो थे वो अपने हाथ में इस तरह से, जगलिंग कहते हैं इसे, क्या करते हैं जगलिंग, उन्होंने उन चारों को यूं जगल करना शुरू किया। और उनमें से एक बॉल जो था वो शीशे का था, बाकी बॉल जो थे, एक बॉल सॉरी रबड़ का था, बाकी 3 बॉल शीशे के थे। उन्होंने जगलिंग करते हुए रबड़ वाले बॉल को गिराया, रबड़ वाला बॉल बाउंस होके वापस आ गया, और बाद में उन्होंने शीशे वाले बॉल को गिराया और टूट गया। तो उन्होंने इससे एक मिसाल दी, उन्होंने कहा कि ये जो रबड़ वाला बॉल है ये आपका रिस्क है और आपका वर्क है। ये लिखा हुआ है, नो मैटर ये जितनी मर्जी बार गिर जाए इसने बाउंस बैक होके आ जाना, यू कैन अफोर्ड के गिर जाए, जॉब चली गई वापस आ जाएगी। ठीक है ना, इतनी क्या सर पे चढ़ाने वाली बात, अनएम्प्लॉयड है एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, हाथ पैर मारें, बस घर बैठ के गेमें ना खेलते रहें, जरा बाहर जाएं और एम्प्लॉयमेंट ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन अगर ये शीशे वाले बॉल्स गिर गए तो ये क्रश हो जाएंगे, टूट जाएंगे और इनकी रिकवरी इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। और ये शीशे वाले बॉल हैं आपकी वैल्यूज, आपका रिलीजन और आपकी फैमिली लाइफ। अगर आप इनको गिरा देंगे और रबड़ वाले बॉल पे तवज्जो देते जाएंगे तो फिर आपकी तीनों चीजें जो है किरची किरची हो जाएंगी और फिर उनका वापस आना बहुत मुश्किल है। देखिए कितनी खूबसूरत मिसाल है कि आप पर्पस उन चीजों को बनाएं जो बामकसद चीजें हैं, जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, जो मैंडेटरी चीजें हैं जिंदगी में। बहुत से लोग वर्क को इतना टाइम देते हैं कि वो फैमिली लाइफ को टोटल इग्नोर मारा होता है उन्होंने, और इसी तरह माँ बाप को टोटल इग्नोर मारा होता है, और वो अपनी ही जिंदगी जी रहे होते हैं। ये एक जानवर का मकसद है, इंसान का ये मकसद नहीं हो सकता, जानवर इस तरह करता है। तो सोर्सेज ऑफ पर्पस वेस्ट की तो ये है, लव ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डिजायर फॉर मीनिंगफुल वर्क फॉर आर कॉमन सोर्सेज। हमारी जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ पर्पस है वो अल्लाह है। हमारे लिए जीने का मेन मकसद है अल्लाह ताला, अल्लाह को प्लीज करना। किसी को तो प्लीज करना है तो अल्लाह को कर लेते हैं, और चूंकि हमारा मेन पर्पस अल्लाह ताला की इबादत करना है, अल्लाह को प्लीज करना है, नेक बनना है, तो इट परफेक्टली मेक सेंस कि हम सारी इंस्ट्रक्शंस भी अल्लाह ताला से लें और उन इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करें। अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में ये बात बयान फरमा दी क्लियरली, वान लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, कि तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम कोशिश करोगे। जो दुनिया की कोशिश करेगा उसे दुनिया मिल जाएगी, जो आखिरत की कोशिश करेगा उसके लिए आखिरत तो है ही लेकिन दुनिया भी है, बता दिया अल्लाह ताला ने। जो वाइज डिसीजंस लेगा लाइफ में, रिपरकशंस देखते हुए, कॉन्सिक्वेंसेस को सामने रखते हुए, उससे फिर अच्छा रिजल्ट में। जो केयरलेस लेगा फिर उसको केयरलेसनेस की वजह से नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह इज ऑलवेज देयर टू, अल्लाह के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, ये खुशखबरी है। तो आज भी जो टॉपिक है ना, उसमें मैंने 3 चीजें सेलेक्ट की हैं इंशाल्लाह। एक कॉन्फिडेंस, कि लाइफ में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, और इंशाल्लाह मैं आपको 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स बताऊंगा, एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, दोनों को कंपेयर करें। दूसरा है सेल्फ का कॉन्सेप्ट सेल्फ का, सेल्फ यानी नफ्स, आप कह लें कि अपने सेल्फ को कैसे ग्रूम करना है। और 2 तरह के सेल्फ हैं, एक वो सेल्फ बोस्टिंग सेल्फ है जिसको कुरान ने कई जगह कई मकामात पे जिक्र किया, जो ये समझते हैं कि ये सारी मेहनत मेरी है, ये सारा कमाल मेरा है, और जो बोस्ट करते हैं अपनी अचीवमेंट्स को लेके, एक ये वाला सेल्फ है। जैसे सूरह कहफ में आपने स्टोरी में पढ़ा होगा कि 2 लोग थे, उनके बागात थे दोनों के, जो एक था उसकी सेल्फ क्या थी कि ये सब मेरा कमाल है, ये सब मेरी मेहनत है, और मैं ये हूं और मैं वो हूं। दूसरे वाला जो है वो हम्बल सेल्फ, उसकी जो सेल्फ थी वो आजिज थी, उसकी जो सेल्फ थी वो कंट्रोल थी, और उसकी सेल्फ अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी। तो हम सेल्फ को डिस्कस करेंगे। तीसरा जो है वो इंशाल्लाह ताला हमारी जो सेल्फ केयर है, मैं उसको डिस्कस करना चाहूंगा कि जब हम दुनिया को मकसद बना लेते हैं ना, फॉलो करते हैं बहुत ज्यादा। एक है कि इसेंशियल हद तक ठीक है, हमें दुनिया में रहना है, उसके लिए गोल्स कुछ बनाने हैं, अचीव करने हैं, पैसा कमाना है। एक है कि दुनिया को अपना
ٹوٹل مقصد بنا لیا اور دنیا کی ٹینشنوں کو ہی اصل ٹینشن سمجھ لینا، اس کے ریپرکشنز میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ وہ پرسنالٹی پہ پھر کیا اس کے اثرات آتے ہیں. تو ان شارٹ سپرفیشل کانفیڈنس ورسز اسپرچل کانفیڈنس، ان دو چیزوں کو میں چاہوں گا سب سے پہلے ڈسکس کروں. اچھا کانفیڈنس ہے کیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں گا، جب میں ورڈ کانفیڈنس بولتا ہوں تو آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ کوئی انپٹ دیں. کانفیڈنس کیا ہوتا ہے؟ خود اعتمادی. لیکن کیا ہے سیلف اسٹیم، کانفیڈنس، یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں آپس میں. کانفیڈنٹ بندہ کون ہوتا ہے؟ ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں نا، کہتے ہیں بی کانفیڈنٹ. بی اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کانفیڈنٹ کون ہے بندہ؟ ہاں یہ اچھی ڈیفینیشن ہے، جس کو اپنے پر بھروسہ ہو، اپنی کوالٹیز پہ، یا جو کوالٹیز آپ کے اندر ہیں ان کو پراپرلی ایکسپریس کر پانا. پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں کہتے ہیں نا کہ اسپیکنگ اسکل بڑے اچھے ہیں، واہ جی بڑے کانفیڈنٹ ہیں، اسٹیج پہ آ کے بات کر سکتے ہیں، کانفیڈنٹ ہے. یہ چھوٹی موٹی چیزوں کو کانفیڈنس کہا جاتا ہے، جو کہ ایک حد تک ٹھیک ہے. دو چیزیں انشاءاللہ، ویسٹرن کانسیپٹ آف کانفیڈنس اور اسلامک کانسیپٹ آف کانفیڈنس. دیکھیں سب سے پہلے جو ویسٹرن کانسیپٹ آف کانفیڈنس ہے نا، یہ بات یاد رکھیں کہ ویسٹ جو ہے وہ اس کا تعلق ریلیجن سے کوئی نہیں ہے، ان کے سسٹم کا ریلیجن سے تعلق صرف اتنا ہے کہ بس ٹھیک ہے پرسنل لائف میں چرچ چلے جاؤ، ٹھیک ہے جیزس سے محبت کرو، جیزس تم سے محبت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ان کا تعلق کوئی پبلک سفیئر میں ریلیجن کا کوئی تعلق ایز سچ نہیں ہے. بلکہ یہاں تک وہ تو متنفر ہیں مغربی معاشرہ کہ ان کی جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے، جو سائنسی کمیونٹی ہے، وہ تو گاڈ کے کانسیپٹ کو ٹیبو سمجھتے ہیں. ٹیبو سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی چیز جو ڈسکس کرنا معیوب ہے، ایک ایسی چیز جس کو اگر آپ ڈسکس کریں گے تو آپ کا مذاق اڑے گا یا آپ کو جو ہے وہ سمجھا جائے گا کہ یہ کہاں کے جاہل لوگ. وہ ٹیبو ہوتا ہے. تو سائنٹیفک کمیونٹی میں گاڈ اور ریلیجن کا کانسیپٹ ٹیبو ہے وہاں پہ، یہ پکی بات ہے. اس لیے ان کا جو معاشرہ ہے، یاد رکھیں، جو کیپٹلزم پر بیسڈ ہے، جو سروائیول آف دا فٹسٹ پر بیسڈ ہے. کیپٹلزم کی فلسفی کیا ہے؟ پروفٹ اور لاس کی، کہ ہر چیز پروفٹ اور لاس پر پرکھی جاتی ہے. لیکن دوسرا سروائیول آف دا فٹسٹ کیا ہے؟ جس کی وجہ سے کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے کہ جو اسٹرانگ ہے وہ سروائیو کر جائے گا، جو ویک ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا، کمپٹیشن سے گیا وہ. اگر اس میں وہ کوالٹیز نہ آئیں تو وہاں پہ بہت کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے، وہاں پہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ایک بندے کو ابھرنے، یعنی برن آؤٹ ہونا پڑتا ہے، لٹرلی برن آؤٹ ہونا پڑتا ہے. اور آپ دیکھ لیں ہمارے سامنے جو ساری مثالیں، ایلون مسک اور بل گیٹس اور یہ جتنے وہاں کے ہائپر سکسیسفل لوگ ہیں، وہ برن آؤٹ ہوئے ہوئے. آپ کو کیا لگتا ہے وہ بیٹھے بیٹھے امیر ہو گئے؟ دے ہیو برنٹ آؤٹ دیئر لائف، سیکریفائز دیئر لائف، فیملی، سب کچھ برن آؤٹ کیا ہوا انہوں نے. اس کے بعد جا کے آپ کو وہ ہائپر سکسیسفل ماڈل نظر آ رہا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں وہ ہر چیز میں سکسیسفل ہے، فیملی مین بھی سکسیسفل ہیں، وہ بڑے اسپرچل لوگ ہیں، اور اس کے بعد پیسہ بھی کما رہے ہیں تو آئیڈیل ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. چونکہ مذہب سے ان کا تعلق کوئی نہیں رہا، توڑ دیا گیا. بلکہ تعلق پوپ کا بیان آیا تھا ریسنٹلی کہ یورپ ایک بیرن لینڈ ہو رہا ہے. یورپ میں چرچ کیا؟ کچھ بھی نہیں. چرچ میں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ چرچ ان کا صرف ایکٹیو ہوتا ہے جب شادی کرانی ہوتی ہے، وہ دلہا دلہن کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا جو پادری ہے وہ آ جاتا ہے، جو ان کا کنسیپٹ ہے جس طرح سے شادی. اس کے علاوہ کہاں جاتے ہیں گورے چرچ میں؟ آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھیں کہ مسلمان مسجد کتنا ینگسٹرز بڑھتا جا رہا ہے. میں تو جس یونیورسٹی میں گیا ہوں مسجد فل ہوتی تھی. ابھی میں کامسیٹ گیا، وہاں پہ عصر کا ٹائم تھا تو میں نے عصر پڑھی تو مسجد فل تھی، نوجوانوں سے، کوئی بوڑھے لوگ نہیں تھے، نوجوان تھے، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس عصر کی نماز پڑھ. لامس میں میرا جانا ہوا ہے کئی بار، لامس کی مسجد آلموسٹ فل ہوتی، ینگسٹرز نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہی چیز ثابت کر رہا ہے کہ آج کے اس دور میں جب لاجک کی بات ہوتی ہے، جب سائنس کا میدان کھلا ہے، جب سائیکالوجی، دی اونلی ریلیجن دیٹ ول اسٹینڈ the test of time is بس. باقی آپ دیکھ لینا سارے مذاہب جو ہیں وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب لاجک کی بات آئے گی، ریشنل کی بات آئے گی، اور جب ظاہر ہے کہ فطرت کی بات آئے گی تو صرف اسلام، اور یہ ہر بندہ اکنالج کرے گا، یہ ثبوت ہے اسلام بڑھ رہا. سو کانفیڈنس پہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں. دیکھیں جو ویسٹ کا کانفیڈنس کا ماڈل ہے نا، وہ سیلف موٹیویشن، سیلف ریلائنس، کہ تم بلاؤ، تم جائنٹ ہو، تم یہ کر جاؤ گے، تم وہ کر جاؤ گے. موٹیویشنل سپیکر جو ہے، آپ نے ان کی باتیں سنی ہے نا کہ تم اگر چاہو تو یہ کر جاؤ گے، تم اگر چاہو تو وہ کر جاؤ گے. یہ باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، اور یس انسان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اللہ نے اس کا انکار نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہت تعریف کی ہے قرآن میں کہ انسان ڈیرنگ ہے، انسان جو ہے وہ بہت زیادہ ٹوائل اور سٹرگل میں نے پیدا کیا، اس میں کوالٹیز بہت زیادہ ہیں. لیکن
اس کا ریپرکشن میں آپ کو بتاتا ہوں سیلف ریلائنس کانفیڈنس کا. دیکھیں اس کا پہلا ریپرکشن ہے کہ یو آر فارگیٹفل آف اللہ, کہ آپ پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ سیلف ریلائنٹ ہو جاتے ہیں نا, پھر دعا نہیں آپ کرتے, دعا کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے. پھر کانفیڈنس پہ بندہ جب بڑھتا جاتا ہے تو دعا کہاں گئی؟ پھر تو بندہ کہتا ہے میں سب کچھ, میں بہت بڑی بلا ہوں, میں یہ بھی کر لوں گا, میں وہ بھی کر لوں گا, میں تو اپنے کمپیٹیٹرز کو کھا جاؤں گا. بھائی میری لائف ہے, میں جیسے مرضی گزاروں, جو مجھے اچھا لگتا ہے میں کروں گا, اور اس پہ میں کانفیڈنٹ ہوں. ایسی باتیں ینگسٹرز کی, اللہ مسنگ ہے ایکویشن. اور اللہ مسنگ اس لیے کیونکہ ظاہر ہے سورہ میں آپ کو حشر کی آیت سناتا ہوں, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. مجھ سے ابھی ونڈز آف چینج میں ہی ینگسٹر نے سوال پوچھا, خود ہی پہ اس نے بہت پڑھا ہوا تھا, ینگسٹر نے خود ہی کا کانسیپٹ بہت پڑھا تھا, علامہ اقبال کا خود ہی کا. تو اس نے مجھے کہا علی بھائی خود ہی پہ آپ کا کیا ویو؟ میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا آپ کا کیا ویو؟ اس نے مجھے تھوڑا بہت بتایا, جو کہ ٹھیک بتایا اس نے, کہ خود ہی یہ ہے کہ آپ اپنا انر پوٹینشیل جان لو, اپنی انر کوالٹیز جان لو, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جب اپنے آپ کو پہچان لو گے تو آپ بری ہو جاؤ گے, انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ گے, یہ وہ. تو میں نے سکھا اصل میں جو ویسٹ کی طرف سے, ویسٹرن فلاسفرز کی طرف سے خودی کا کنسیپٹ آ رہا ہے نا, وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو. قرآن جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کیا تو نے دیکھا اس شخص کو, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو اللہ کو بھلا گیا تو اللہ نے اسے اس کا آپ بھلا دیا. اور یہی لوگ فاسق ہیں, یعنی ڈس اوبیڈینٹ ہیں, یہ لوگ ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں. قرآن کا کانسیپٹ یہ کہ اللہ کو پہچان تو اپنے آپ کو پہچان. یہ قرآن کی, جتنا اللہ کو پہچانتے جاؤ گے اتنا تمہاری خودی, تمہارا کانفیڈنس, تمہارا سیلف اسٹیم بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. اللہ کا تعارف, اللہ کی معرفت, اور وہ اللہ کے 99 نام تو ہیں ہی قرآن مجید سے جو ثابت, اس میں بھی آتا ہے جو ان 99 ناموں کو یاد کرے گا جنت میں. تو اللہ کے ناموں کو جتنا آپ پڑھتے جائیں گے, ان کے میننگز کو آپ سمجھتے جائیں گے, آپ خودی کے کانسیپٹ پہ جاتے ہیں, اور آپ میں سیلف ریلائنس کانفیڈنس کی جگہ توکل بیسڈ کانفیڈنس, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک ہے سیلف ریلائنس کانفیڈنس کہ اپنے اوپر ریلائی کرنا, ایک ہے کہ توکل کے اوپر ریلائی کرنا, اللہ پہ ریلائی کرنا. یہ بہت زبردست کانسیپٹ ہے کانفیڈنس کا, کیونکہ پہلے والے میں اگر آپ گر گئے, آپ کو کوئی فیلئر آ گیا تو آپ کا کانفیڈنس یوں شیٹر ہوگا. دوسرے والے میں اگر کبھی آپ گر جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں گے, کیا کہہ کے کہ اس میں اللہ کی مرضی, میں نے تو اللہ پہ توکل کیا تھا, میں نے تو استخارہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہوگی اس میں نے اللہ سے مشورہ کیا تھا, میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گائیڈ لائن فالو کی. دوسرے والے میں آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں گے, پہلے والے میں آپ ٹوٹلی گر جائیں گے, پہلے والے میں آپ ٹوٹلی کولیپس ہو. تو پوائنٹ از کہ نمبر 1, اگر آپ کانفیڈنس گین کرنا چاہتے ہیں لائف میں, یہ میرا اپنا تجربہ ہے, اللہ کو جانے, سورہ حشر کی نظر میں اللہ کو پہچانے, اللہ کی بات جہاں ہو رہی ہے جن محفلوں میں وہاں پر بیٹھا رہیں, اور خود سے ایسی آیات تلاش کریں کہ ہو از اللہ, ریسرچ کریں بیٹھ کے. میرے پاس ایک ینگسٹر آیا آپ کی عمر کا, کمپیوٹر انجینئر تھا, اس نے مجھے کہا کہ میں یہ جو سافٹ ویئر ہے قرآن سے ریلیٹڈ کافی سافٹ ویئر وہ ہیں, ایپس ہیں, اس نے کہا کہ ایک ایپ ہے اس میں بک مارک بھی ہو جاتی ہیں آیات. تو میں نے کہا ہاں ایسی بہت سے ہیں ایپس. اس نے کہا آپ مجھے کوئی ٹاپک بتائیں اس پر میں نے آیات بک مارک کی. یعنی اس کی ریسرچ کا لیول آپ دیکھیں ینگسٹر کا, اور اس کا شوق دیکھیں, ذوق دیکھیں قرآن کے. میں نے کہا اچھا چلو ہوپ کا میں نے سکھا. اس نے ہوپ پر مجھے 4-5 آیات فوراً سے نکال کر پڑھا. پھر میں نے اسے کہا اچھا چلو پازیٹیوٹی پہ بات کرو, تو پازیٹیوٹی پہ نکال کر دکھا دی. اسی طرح جنت کے اوپر جنت پہ آیات نکال کے دکھا دی. تو مائی پوائنٹ اس کہ دیکھیں وہ ینگسٹر یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے, یونیورسٹی سے گریجویٹ کر گیا, جاب ہو, ریسرچ کر رہا ہے, پڑھ رہا ہے, اور جنرل میننگز تو ہر بندہ قرآن سے ایکسٹریکٹ کر رہا ہے. باقی یہ کہ جو فقہی باتیں اور ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں اس کے لیے ایک استاد کا انتخاب کر لیا جائے اور اس سمجھا جائے کہ قرآن اصول تفسیر سمجھا جائے اس سے. لیکن یہ کہ جنرل باتیں جو ترغیب دلانے والی ہیں وہ تو ہر بندہ پڑھ سکے, اس کے لیے تو کوئی خاص ٹیکنیکلٹی. تو پوائنٹ از کہ جتنا آپ اللہ پہ ریسرچ کریں آپ کی پرسنالٹی سٹرونگ ہوتی ہے اور آپ کا کانفیڈنس کا لیول بڑھتا جائے گا. جتنا آپ لوگوں پہ ریلائی کریں گے نا آپ ویک ہوتے ہیں, یہ بات یاد رکھیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ پوائنٹ آ گیا نا, ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے ریلیف فرام ڈسٹریس, kalamullah.com پر کتاب ہے. وہ کتاب صرف اس آیت کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, آپ لوگ پڑھیں گے آپ کہیں گے اتنی سخت باتیں. مثال کے طور پہ انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ یہ فلانا بندہ میری مدد کر سکتا, تو دیٹ از پارٹ آف شرک. وہ والا شرک تو نہیں ہے کفر والا, لیکن اٹ از پارٹ آف دیٹ کانسیپٹ
کہ وہ بندہ غلطی کر رہا ہے، غلطی کھا رہا ہے کہ فلانا جس بندے کی امید انسان سے لگی ہوئی نا، کر دے گا یہ مسئلہ میرا، اس کو کانٹیکٹ کرو، اس کو کانٹیکٹ کرو، یہ کر دے گا۔ ایک ہے کہ مشاورت کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں، میں بھی کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں کسی سے کانٹیکٹ نہیں کرتا، میرے بھی ٹیچرز ہیں، میں بھی ان سے مشورہ کرتا ہوں۔ ایک ہے کہ اس سے امید لگا لینا کہ یہی حل کرے گا اور یہ کر سکتا ہے، یہ خطرناک کانسیپٹ ہے، اور یہ مومن کو، مسلمان کو دیر نہیں دیتا۔ اس میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، دیکھیں ابو بکر صدیق کے حوالے سے۔ Abu Bakr the truthful, may Allah be pleased with him, might drop the rein from his hand, so he would strike the leg of his camel to make it kneel and he would pick it up. They said to him, why did you not order us to take care of it? ابو بکر صدیق ہر کام نہ خود کرنا پسند کر، تو کچھ نے شکایت کی کہ آپ ہر کام خود کر رہے ہیں، یہ چھوٹا سا کام ہے کیمل کا وہ اٹھانا، تو آپ ہمیں آرڈر کر دیا کریں۔ تو he said, my beloved messenger صلی اللہ علیہ وسلم commanded me not to ask people for anything۔ مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح اس کو درجہ ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے نبی نے مجھے حکم دیا ہے کہ کسی سے کچھ نہ مانگو۔ اب یہ ہائیسٹ لیول آف توکل، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی سے کوئی مدد ہم نہیں مانگ سکتے، بالکل مانگ سکتے، اور جب ظاہر انسان ایک بے بسی کا لیول آ جائے تو مدد چاہیے بھی ہوتی ہے، لیکن یہ لیول آپ صحابہ کا چیک کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں نے کسی سے کوئی کام نہیں کرانا ہے، میں نے کوئی بھی مدد مانگنی، میں نے اللہ سے اور پھر اللہ ایسے لوگوں کے لیے کافی ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا نا، سورہ طلاق کی میں آیت آپ کو سنا دیتا ہوں، چیپٹر نمبر 65 توکل کے اوپر اور تقوی کے اوپر، چیپٹر 65 ورس نمبر 2، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ ہر مشکل سے اس کے لیے راستہ نکال، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، توکل آ گیا، جو کوئی اللہ پہ ریلائے کرے گا۔ ریلائنس کیا ہوتی ہے؟ کمپلیٹ ٹرسٹ۔ ریلائنس کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ ٹرسٹ کر لیا، کہ انکویسچنیبل ٹرسٹ ہے مجھے اللہ کی ذات پہ کہ اس نے دینا ہے، بس ہی ول ٹیک کیئر آف مائی افیئرز فہو حسبہ، تو پھر اللہ اس کے لیے کافی۔ جس نے اللہ پہ توکل کر لیا بس پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ اس کے تمام امور سنبھال لے گا۔ ان اللہ بالغ، اللہ اس کا پرپز اکمپلش کرا دے، مشکل ہے اس کی، اس کو حل کرا دے گا، اکمپلش کرا دے گا۔ اللہ has already set for everything a decreed extent، اور اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیا۔ یہ توکل ٹریننگ، چونکہ ان کا توکل بیسڈ کانفیڈنس تھا تو ان کی پرسنالٹیز آپ دیکھ لیں کیسی۔ خالد بن ولید کا واقعہ، زہر پینے والا، وہ عام آدمی نہیں کر سکتا۔ اگر مجھ میں سے، ہم میں سے کسی کو کہیں گے ہمارے اندر ڈر ہے، ہم تو بسم اللہ الذی لا یضر 3 بار پڑھا، زہر پی، وہ بادشاہ منہ دیکھ رہا ہے یہ انہوں نے کیا کیا۔ ایک صحابی ربیعہ التمیمی، حبشی تھے، موٹے موٹے ان کے ہونٹ تھے، تاریخ میں مختلف طرح سے واقعہ آتا ہے لیکن سنا دیتا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص جو کہ اس ٹائم کمانڈر ان پرشیا، کانکسٹ آف پرشیا جو حضرت عمر کے دور میں ہو رہی تھی، تو انہوں نے یزگارد کے خیمے میں اسے بھیجا، ربیعہ التمیمی کو، جو کہ ایک حبشی۔ آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی لکس پہ کانفیڈنس کھو دیتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہے نا، کسی کا رنگ تھوڑا ڈارک ہے، اس بیچارے کو ویسے ہی مذاق اڑا کے اس کا کانفیڈنس ہی شیٹر کیا ہوتا ہے، جس کو ہم ہماری پنجابی لینگویج میں جگتے کہتے ہیں۔ یہ مزاج بن چکا ہے نا، ایک کو پکڑ لیا اس کا چھوٹا قد ہے، ایک کو پکڑ لیا اس کا کالا رنگ ہے یا جو بھی، اس کو بس وہ لتاڑنے لگ جاتے ہیں۔ ہم لوگ اسی پہ غم کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ دیکھو میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ وہ حبشی صحابی موٹے موٹے ان کے، اور انہیں سفیر بنا کر بھیجا۔ یزگار جو ہے اس دور کا آپ کہہ لیں کہ ٹرمپ تھا، یا اس دور کا اوباما تھا، یعنی پرشیا کے کنگ کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اور وہ نیزے کو مارتے ہوئے قالین پہ، بڑا مہنگا قالین خیمے میں ظاہر ہے، اس پر مارتے ہوئے جا رہے ہیں، اور وہ جو درباری ہیں وہاں کے، وہ کہہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کون گستاخ ہے کہ ہمارے خدا کے سامنے جانے کی تمیز اس کو نہیں ہے، کیونکہ یزگارد ان کا سو کالڈ فالس گاڈ تھا۔ تو وہ ایک نے پوچھا کہ اے شخص، بدتمیز شخص، تجھے تمیز نہیں ہے کہ تو ہمارے خدا کی طرف جا رہا ہے؟ تو یہ کیا طریقہ ہے؟ تو ان کے کانفیڈنس کا لیول چیک کریں، ان کے ایکسپریشنز چیک کریں۔ پہلی تو بات، وہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے نا لوگ، انہوں نے کہا کہ یار میں نے آج تک کسی حبشی کے چہرے پہ ایسا کانفیڈنس نہیں، یہ جو کانفیڈنس مجھے اس کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے۔ تو وہ وہیں سے ان کی سائیکولوجیکل شکست ہو گئی تھی کہ اس کا چہرہ دیکھو، اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ کس کانفیڈنس سے آ رہا ہے۔ اور پھر جو انہوں نے الفاظ کہے، انہوں نے کہا کہ جا اپنے خدا کو جا کے بتا دے کہ میں اس کے خدا سے ہوں۔ یہ ان کا جواب، دیٹس اٹ، 1 لائن جواب۔ تو یہ صحابہ کی پرسنالٹیز کبھی آپ اسٹڈی کریں کہ اتنا